एडिक्शन किसी भी काम का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी बिहेवियर का बार बार करना और कॉन्स्टेंटली करते चले जाना यहाँ तक कि वो आपको हार्म पहुंचाए, उस चीज को एडिक्शन कहते हैं। अमूमन एडिक्शन को सिर्फ एसोसिएट किया जाता है ड्रग्स के साथ, गैम्बलिंग के साथ, अल्कोहल के साथ, मगर मुख्तलिफ तरह की एडिक्शंस पाई जाती हैं जिनमें वर्क एडिक्शन है, सेक्स एडिक्शन है, इंटरनेट मोबाइल फोन एडिक्शन है, इस तरह ही बहुत से बिहेवियर्स की एडिक्शंस भी हैं। लोग मुख्तलिफ रीजंस की वजह से एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। उसमें जेनेटिकल रीजन है, बायोलॉजिकल रीजन है, इसके अलावा कुछ लोग सोशल साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी एडिक्शन में मुब्तला हो जाते हैं। पीयर ग्रुप, जैसे अगर दोस्त सिगरेट पीता है तो उसके साथ दूसरा दोस्त भी सिगरेट पीना शुरू कर देता है। इसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर है। इसके अलावा बहुत से लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से भी नशा करते हैं। और अगर आप न्यूरो साइंटिस्ट की हैसियत से मतलब उनके आर्टिकल्स को पढ़ें तो आपको पता लगेगा जो स्कैन हुए हैं ब्रेन के, उसमें जो किसी भी सब्सटेंस की जो एडिक्शन है उसके भी ब्रेन स्कैन जो हुए हैं उनका ब्रेन पे वैसा ही बुरा असर है जितना कि किसी कोई गंदी आदत जो इंसान को पड़ जाए और उसका वो एडिक्शन हो जाए, जैसे शॉपिंग है मैंने आपको बताई, या सेक्स की इंसान को आदत पड़ जाती है लोगों को, तो वो बेसिकली एडिक्शन ही है। उसका ब्रेन के ऊपर वैसा ही असर है जितना जैसा कि सिगरेट और दूसरे नशों के साथ होता है। मुझे याद है कि छोटे होते हमारे एक अंकल थे, बड़े ही अच्छे, उनसे ना वो उनकी एक आदत थी, वो सिगरेट पीते थे। वो सिगरेट पीते थे तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि अंकल आप मतलब इतने अच्छे हैं, हर मामलात में कुरान हदीस हर चीज का आपको इल्म है, आप मतलब हमारे लिए तो मैं तो आपको बड़ा एक आइडियल से समझता हूँ, तो लेकिन आप जो है वो मतलब सिगरेट को क्यों नहीं छोड़ देते? तो वो कहते बात यह है कि सिगरेट जो है वो मेरे साथ उस टाइम थी जब कोई भी नहीं था। उन्होंने फिर अपना वाकया सुनाया कि बात यह है कि मैं जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए तो उस टाइम पे जो मतलब मुझे न खाने को मिलता था न कुछ मिलता था। एनी हाउ किस्सा मुख्तसर, उस टाइम कहते हैं कि मुझे सिर्फ सिगरेट ऐसी चीज थी जिसने मुझे उस टाइम जिंदा रखा, तो ये मेरे उस टाइम की साथी है, तो मैं इसको छोड़ते हुए मुझे लगता है मेरी जिस्म से जान निकल रही है। तो मुझे याद है आज भी। उसके बाद फिर मैंने अंकल से बात करना इस बारे में छोड़ दी कि इन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि इनके पर हालात थे, शायद इसी वजह से इनकी आदत पड़ गई। लेकिन मेरे जहन में उस टाइम मतलब ये मेडिकल में अभी हम एंटर ही हो रहे थे, तभी से एडिक्शन की एक और डेफिनेशन जो आम उसमें हमारे जहन में होती है उससे डिफरेंट हो गई। फिर जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में भी आया तो मैंने कुछ केसेस में देखा कि उसमें बेसिकली इंसान बाज सब्सटेंस को क्यों ज्यादा चाहना शुरू हो जाता है, उसके अंदर उसकी रीजन होती है। जैसा बाज लोग होते हैं उनको शराब नशा शुरू कर देते हैं या कोई ऐसा नशा शुरू कर देते हैं जो उनके साथ कभी कुछ हुआ हो, फर्ज करें। जैसे मुझे याद है कि एक मेरी एक पेशेंट आई, वो ऑस्टियोपोरोसिस उसको था, ये जो हड्डियों की बीमारी होती है, वो उसको पता था कि शराब पीने से और सूअर खाने से जो होता है वो खाती थी बहुत ज्यादा शौक से, और वो कहते मुझे पता है कि ये हेल्दी नहीं है पर मैं खाती हूँ, मुझसे रुकता नहीं है। तो मैंने कहा तुमको जब पता है तो क्यों रोकती हो? फिर उसने अपनी वो एक पूरी उसकी एनालिसिस किया, तो उसमें उसकी तलाक के बाद उसने ये अनहेल्दी खाने स्टार्ट कर दिए और वो बहुत एक्सट्रीम पे चली गई। तो उसको फिर मैंने नेट्रम कार्ब दी, जो कहीं पे भी मेंशन नहीं है इस तरह की चीजों में, लेकिन उससे उसका मुझे याद है कि 3 हफ्ते बाद जब फॉलो अप कंसल्ट हुई टेलीफोन पे, तो उसने मुझे हंसते हुए कहा कि महमूद लगता है मैं मुसलमान हो गई हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरा दिल उचाट हो गया शराब पीने से भी। बेसिकली तो कोई ऐसी चीज नहीं थी नेट्रम कार्ब जो हम जैसे क्लैडियम और इस तरह की कुछ दवाइयां हमारे मिट्रिया मेडिका में रेपर्टरी में मिलती हैं कि जनाब ये नफरत पैदा कर देती हैं दवाइयों इससे, शराब से या सिगरेट से। वो क्या है? बेसिकली वो दवाइयां, कोई सी भी दवाई है, वो लाइकोपोडियम भी हो सकती है, वो सल्फर भी हो सकती है, वो क्लैडियम भी है, वो नक्स ओमिका भी है, वो सब है। अगर उसकी साइकोलॉजी आप टच करें, जो जिस वजह से वो बंदा उस सब्सटेंस की एडिक्शन में आ गया है, समझ रहे मेरी बात?
ہر انسان سبسٹنٹ ایڈکٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو تو جو نشہ ہوتا ہے بیسیکلی وہ انسان کے اندر جب وہ جاتا ہے تو اس میں ڈوپامین جو ایک سبسٹنس ہے وہ بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے. اور ڈوپامین وہ سبسٹنس ہے جو انسان کے اندر جو یہ کنسنٹریشن ہو گئی یا انسان کا کسی چیز پہ فوکس، یہ چیز ڈوپامین کرواتا ہے. اور جو ایڈکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ڈوپامین زیادہ ہوتا ہے. مطلب اور ان کا جو انالیسس والا حصہ ہے برین کے اندر، وہ اور برین کا سوچنے والا حصہ، یہ دونوں درمیان میں آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے انسان کو مسلسل ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت یہی رہتی ہے کہ بس میں ڈھونڈوں اپنا نشہ. تو کوئی چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے، وہ عادات کو، کسی چیز کو. جس طرح میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، میرے پاس ایک مریض آئی، وہ بہت زیادہ میک اپ اور بہت زیادہ اس نے پرفیومز لگائے ہوئے، بہت اچھی ڈریسنگ میں میرے پاس آئی، اور میں نے اسے کیس لیا. کیس کے بعد میں نے اس کو دوائی دی سلفر کے بعد جب وہ نیکسٹ ٹائم آئی تو ہی واز بہت نارملائز ہو گئی. اس نے لائٹ سا میک اپ کیا ہوا، کپڑے بھی نارمل سے پہنے ہوئے، کوئی چکمک نہیں. اس کو آرام تو آیا جس بیماری کے لیے میرے پاس آئی تھی، لیکن اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ میری ہیبٹ بدل گئی ہے. جو اس کو اوور اپنے آپ کو کرنا ہوتا تھا، اپنے آپ کو زیادہ تیار رکھنا ہوتا تھا، اپنے آپ کو ہر وقت پرفیوم لگا کر فٹ پاٹ کپڑے پہن کے پھرنا ہوتا تھا، وہ اس کی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی انسان کی عادات بھی اور اس کے جو بیہیویئرز ہیں جو وہ نشے کے زمرے میں ہی آتے ہیں، جو انسان اوور ڈو کر رہا ہو. ٹھیک ہے، جس طرح مجھے یاد ہے، اس طرح ہی ہمارے پاس ایک کیس آیا. وہ ایک بزنس مین تھا، ویل ڈیولپڈ ڈچ، اس کی بیوی تھی، بچے تھے، بڑی چیز لائف گزار رہا تھا. اس نے آ کے ہم سے کسی چیز کی دوائی لی، لیکن اس کو آرام نہیں آیا. پھر ہم نے کہا کہ اچھا ہمیں بتاؤ تمہاری عادت. اس کے پھر ڈیپر اس کو ڈگ ڈاؤن کیا تو اس نے ہمیں ایک عادت کا ذکر کیا اپنی. وہ عادت یہ تھی، وہ کہتا ہے کہ میں انکنٹرولبل عادت ہے کہ میں ہر ہفتے مجھے پروسٹیٹیوٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی عورت کے پاس جس کے بڑے سے بریسٹ ہوں، اور میں اس سے سیکس نہیں کرتا لیکن صرف جاتا ہوں، اس کے ساتھ کھیلتا ہوں اور کھیل کے آ جاتا ہوں گھر. اور مجھے یہ عادت اپنی بہت بری بھی لگتی ہے کیونکہ مجھ سے یہ کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن یہ عادت ہے مجھ میں کہ میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، لیکن میں پھر بھی اس کی طرف بھاگتا ہوں. اس کو پھر ہم نے ایک دوائی دی جس کا نام ہے لاکومانم. وہ مدر ریلیٹڈ ایشوز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس سے اس کی وہ بیماری تو گئی، یہ عادت بھی اس کی ختم ہو گئی. تو انسان کے اندر جو سبسٹنس یا بیہیویئرز ہیں، ان کے ڈیپر ڈگ ڈاؤن اگر کریں تب جا کے آپ اس کو حل کرتے ہیں مسائل کو. یہ جو ایڈکشن کے مسئلے ہیں، یہ دوسرے بھی مسئلے ہیں. پھر اس کے علاوہ لوگ آئس کا نشہ کرتے ہیں اور وہ چھڑاؤ تو کسی اور چیز کا نشہ شروع کر دیتے ہیں. وہ بیسیکلی اس کی ریزن ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم نشہ جو سبسٹنس ہے نا، اس کو تو نکال دیتے ہیں جسم سے کہ یہ نہ پیو، لیکن اس کی وجہ کو ایڈریس نہیں کرتے. اسی وجہ سے جو ایڈکٹس ہوتے ہیں، جب ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، علاج کے بعد جب ان کا علاج ختم ہوتا ہے، وہ کچھ عرصہ ٹھیک رہتے ہیں، اس کے بعد وہ دوبارہ کسی اور نشے میں پڑ جاتے ہیں. جیسا گیمبلرز ہیں، یہ جو جواری، وہ بھی ایک نشہ ہی ہے. بیسیکلی وہ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ انسان کو آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس کو چھوڑ دو اور یہ کر لو، لیکن بیسک اس کی ریزن ختم نہیں کرتے. اب تو نیورو سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح تمباکو کا نشہ ہے وہ 25 سال تک ایک ایوریج انسان کو کھینچتا ہے اپنی طرف، اسی طرح ہیروئن کا جو نشہ ہے وہ تقریباً 4 سے 5 سال تک اپنے آپ کو کھینچتا ہے، اس کے بعد وہ نارملائز ہو جاتا ہے. اسی طرح لیکن جب وہ نارملائز ہو جاتا ہے تو انسان ہیروئن چھوڑ کے کچھ اور شروع کر دیتا ہے. جب وہ اس کا ایک ٹائم فریم ہے باڈی کے اندر، جب اس کی ایک کشش ختم ہو جاتی ہے تو وہ تیسری چیز پکڑ لیتا ہے. تو بیسک پرابلم اس کی وہ نہیں ہے، وہ سبسٹنس نہیں ہے،
بلکہ اس کی وہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ اس سبسٹنس کے ساتھ چمٹ گیا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اگر آپ اس سبسٹنس کو نکال دیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اس ریزن کو نکال دیں گے جس کی وجہ سے وہ سبسٹنس کے ساتھ کیا کہتے ہیں، جس طرح بچہ ماں کے ساتھ لٹک جاتا ہے، ماں سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، تو اسی طرح انسان اس سبسٹنس کے ساتھ لٹک جاتا ہے بیسیکلی. مجھے یاد ہے کہ ایک میرے پاس ایک جرمن عورت آئی، اس کو مین جس وجہ سے وہ میرے پاس آئی تھی، وہ کہتی تھی میری شادی کو تقریباً 5-7 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوتی میری. وہ جرمن تھی، کنورٹ ہوئی، مسلمان ہو گئی، لیکن وہ اپنے بتاتی تھی کہ میں جوانی میں نے ہر قسم کا نشے اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں سیکس، یہ سب کچھ کیا. پھر جب وہ مسلمان ہوئی تو وہ مسلمان ہوئی ایسے بندے کے ساتھ جو بہت ریجڈ تھا، اور وہ تھا بھی، اسے 15 سال پڑا. اینی ہاؤ جب میں نے اسے کنسلٹ کی، پہلی دفعہ میں نے اسے دوائی دی تو اس سے اس کو کمر درد کو تو آرام آ گیا، لیکن اس کا باقی ریزنز کو کوئی فرق نہیں پڑا. اور مجھے وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں مجھے عادت ہے، میں اپنی عادت کو مسلمان ہونے کے باوجود بھی نہیں چھوڑ سکی، کہ میں نشہ کرتی ہوں. سیکس چھوڑ دیا میں نے، لیکن میں نشہ نہیں چھوڑ سکتی، کہ مجھ سے جو ہے نا سبسٹنس کا نشہ وہ نہیں چھوٹ رہا. اس کا مجھے بتائیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے جب اس سے ڈیپر اس کا کنسلٹ کی پراپر، تو مجھے اس کی کچھ ایشوز لگے جو اس کے آئیڈینٹی کے ایشوز تھے، ریکگنیشن کے ایشوز تھے. اس کے حساب سے میں نے اس کو جب دی دوائی بیریلیم، اس سے کیا ہوا کہ وہ الحمدللہ پریگننٹ تو ہوئی، لیکن وہ پریگننسی میں پھر اس نے وہ نشہ بھی چھوڑ دیا، بچہ بھی ہوا الحمدللہ اس کا، اور صحت مند ہوا. اور اس کے بعد اس نے سبسٹنس جو اس کا ایڈکشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی اس کی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ چیزوں کو ڈیپر لیول پہ ایڈریس نہیں کرتے، وہ ایک جگہ سے چھوڑے گا اور دوسری جگہ لگ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک چیز کو چھوڑتے ہیں اور دوسرے کو لگ جاتے ہیں. تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے کوشچنز، اپنے کومنٹس مجھے ضرور سینڈ کیجیے گا. سی یو نیکسٹ ٹائم. بائے.